یہ وہی پاکستانی پرائم منسٹر ہے جس نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ ہم نے القاعدہ بنائی، اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا۔ عوام تو کیا پنڈی بھی بڑی کنفیوزڈ ہے، یہ کیا چول ماری ہے اسامہ بن لادن کو شہید کہنے والا وزیر اعظم پاکستان۔ آپ تو طالبان خان تھے، طالبان خان ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں؟ انڈے کٹے مرغیاں پاکستان میں آپ نے ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑا دی۔ مارچ 2021 تک بیچارہ رہے گا ہی نہیں تو وعدے اور جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولے بس، آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن۔ ان کو کوئی اسپیچ لکھ کے کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو جو مسائل ہیں، جو ہم آئے تو ڈالر پہ 105 پہ 120 پہ کچھ کنفیوز سی اسٹیٹمنٹ دی اور ہمارا قصور تو نہیں ہے، یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے، گلے لگا کے انہیرٹ کیا آپ نے ورثے کو۔ یہ وہی پاکستانی پرائم منسٹر ہے جس نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ ہم نے القاعدہ بنائی۔ پرائم منسٹر پاکستان ہونے کے ناطے ان کا اپنی ہی اسٹیٹ کو اس طریقے سے پبلکلی امبیرس کرنا، ہیومیلیٹ کرنا کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس بات پہ آئیں گے، ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولے بس، آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن۔ ان کو کوئی اسپیچ لکھ کے کیوں نہیں دیتا؟ ایک صاحب نے کہا۔ میں نے کہا جی جو اسپیچ لکھ کے دیتا تھا اس کو برداشت نہیں کیا گیا، تو کہنے لگے کہ یہ جو پرچی وزیر اعظم تھا، پرچی پرائم منسٹر تھا، اس سے تکلیف تھی، لیکن یہ جو فلم دی پرائم منسٹر ہے اس سے تو بہت زیادہ تکلیف ہونی چاہیے ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ پرچی ہو، کوئی سینسیٹیو بات یا کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کریں۔ تاریخ کے اوپر تو وہ اپنے یونیک ویو پوائنٹ شیئر کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے اوپر خواجہ آصف نے ان کو اسکول کیا، آج ان کو سبق پڑھایا اور یہ بھی کہا کہ جی سب کو بیوقوف اور ان پڑھ نہ سمجھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف تاریخ، جغرافیہ، کرونا، اس سب کے اوپر ضروری ہے کہ ان کو لکھ کے کوئی اسپیچ دی جائے، لیکن لکھی ہوئی اسپیچ کو کہاں وہ برداشت کرتے ہیں۔ لوکسٹ کے بارے میں، ٹڈی دل کے بارے میں بات کی تو مجھے ایک دم ڈر لگا کہ کہیں یہ بات تو نہیں کی کہ ٹڈی دل کھانے شروع ہو جائیں، جیسے کہ انہی کے ایک ایم این اے نے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کا یہ طریقہ ہوگا اور اکانومی بچانے کا بھی یہ طریقہ ہوگا اور صحت کے اخراجات بھی کم کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ ٹڈی دل پکڑے اور کھائیں۔ انہوں نے کووڈ رسپانس جو ہے گورنمنٹ کا، اپنی ہی حکومت کا، اس کی تعریف کی۔ ادھر مجھے شہباز شریف کا کل کا ٹویٹ یاد آتا ہے کہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر پاکستان کسی پیرلل یونیورس پہ ہیں جہاں ان کو پتہ نہیں کہ دنیا حیران پریشان ہے کہ ان کی حکومت کا جو کرونا پہ رسپانس ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ جو زبان وہ بولتے ہیں اس میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیا جائے۔ پھر انہوں نے ریٹرک اگینسٹ اپوزیشن، وہی کہ ہم نے یہ بھی بولا، اس کے بعد اپنی تعریف کی کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سالو کیا ہے اور سارا بلیم ماضی پہ ڈال دیا اور اپوزیشن پہ ڈال دیا۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ تو جو مسائل ہیں، جو ہم آئے تو ڈالر 105 پہ 120 پہ کچھ کنفیوز سی اسٹیٹمنٹ دی اور ہمارا قصور تو نہیں ہے، یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ وی انہیریٹڈ دیز پرابلمس۔ تو یس، آپ نے ساری پرابلمس انہیریٹ کی، گلے لگا کے انہیریٹ کیا آپ نے ورثے کو۔ ایک چیز جو آپ نے انہیریٹ نہیں کی اور جو آپ جس میں تھوڑی سی کفایت شاری کر گئے، وہ یہ تھی کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ انہیریٹ نہیں کی۔ آپ کو بجلی ملی، وافر بجلی ملی، لیکن لوڈ شیڈنگ آج کل پھر قوم کو تحفہ ملا ہے۔ جون جولائی کی تپتی دوپہروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے پیٹرول کے ساتھ کچھ جوڑنے کی کوشش کی اور پیٹرول کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ جی ڈالر یہاں پہ چلا گیا تھا، بھول گئے کہ ڈالر خود ہی وہاں پہ چڑھایا تھا۔ پیٹرول بھی پوری دنیا میں وافر مقدار میں مل رہا ہے، پاکستان میں شارٹیج ہے۔ ویٹ کا خسارہ یا ویٹ کی کمی آپ نے انہیریٹ نہیں کی تھی، لیکن پہلی بار ہم ویٹ بھی اب امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے۔ اس کے بعد مین جو بات تھی اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے میم اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ امریکنوں نے زیادتی کی، اور یہ بھی سوال اٹھایا کہ امریکنوں کا تو سمجھ ہی نہیں آتی، وار آن ٹیرر میں ہم ان کے ایلائے بنتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ایلائے ہیں ہم، دوست ہیں یا دشمن۔ کبھی امریکہ نے ہم پہ واضح ہی نہیں کیا، صاف ظاہر ہی نہیں کیا۔ تو مؤدبانہ گزارش یہ ہے لاڈلے وزیر اعظم سے کہ قوم آپ سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ ہم بھی تو بڑے کنفیوزڈ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان، عوام تو کیا پنڈی بھی بڑی کنفیوزڈ ہے کہ آر یو این ایلائی این اینمی؟ آپ القاعدہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں یو ایس میں بیٹھے ہوئے، آپ نیشنل اسمبلی میں آؤٹ آف دا بلو اسامہ بن لادن کو ریز کر دیتے ہیں۔ یہ کیا چول ماری ہے، کیا بے وقوفی کی ہے، فی البدی غلطی کر گئے ہیں۔ ریحام خان کا ویو پوائنٹ ذرا ڈفرنٹ ہے، میرا خیال ہے غلطی نہیں کی اور جان بوجھ کے امبیرس کرنا چاہتے ہیں، ہم کو
غیر मुल्की सतह पे एम्बेरस करना चाहते हैं, इंडिया को मौका देना चाहते हैं कि एक बार फिर वो कहें कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला वजीर आजम पाकिस्तान। आप ये एक उनको लाइन देंगे और फिर कहेंगे कि जी रेहाम खान इंडियन मीडिया पे क्यों जाती है। रेहाम खान तो इंडियन मीडिया पे इंटरव्यू देती है, आप तो यूएस में बैठ के हमारी कोई शर्म हया, कोई शर्म पर्दा रखते नहीं है। उन लोगों का नहीं रखते जो आपको सिलेक्ट करके और लड्डू पेड़े आपके मुंह में डाल के आपको शेरवानी पहना के और हैंडसम कप्तान बना के वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान करते हैं। वो यकीनन आज अपने को जूते मार रहे होंगे, अपने ही बूट्स मार रहे होंगे। लेकिन आपने ये भी भूल गए कि आपने कहा कि कितनी ज्यादती की अमेरिका ने हमारे साथ। चलें, आप तो तालिबान खान थे, तालिबान खान हैं, और यहाँ पे कोई यू टर्न हम आपको नहीं कह सकते क्योंकि आप तालिबान सपोर्टर हैं और आप को फुल ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दिस कि अफगानिस्तान में भी आपने तालिबान को सपोर्ट किया है और आप अमेरिकन जो बयानिया है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियन बयानिया को भी फोर्सफुली भरपूर तौर से री एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन जो सिलेक्टर्स आपको लेके आए हैं, जिनको आपके वजीर शहरियार आफरीदी अबू नेशनल टीवी पे कहते हैं, आप उन्हीं आर्म्ड फोर्सेस को क्या कह रहे हैं? चले, हम तो गद्दार, हम तो देसी लिबरल, हम तो बड़े एजेंट होंगे, लेकिन आप क्या ये कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को जब एबटाबाद में पकड़ा गया तो जनरल कियानी साहब के बारे में ये कहा जाता है, जनरल कियानी को रेड के बारे में पहले से बता दिया गया था। चले फर्ज किया कि जनरल कियानी साहब को ना पता हो, तो आप क्या आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ये तोहमत लगा रहे हैं कि उनको पता नहीं था कि यूएस हेलीकॉप्टर्स हमारी सरजमीन पे उतरे, 2 घंटे की कार्रवाई हुई और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को आप क्या कह रहे हैं? आप ना अहल कह रहे हैं, बेहोश कह रहे हैं। अच्छा चले, ये भी नहीं, और आप क्या कह रहे हैं कि आप शायद ये भूल गए हैं, जैसे आप भूल गए हैं कि बाइजेंटाइन एम्पायर कितने अरसे रहा और कितने औरंगजेब के बाद बादशाह रहे, शायद ये उम्र है, भूल गए हो। लेकिन ये भी भूल गए हैं कि उसामा बिन लादेन की पकड़ने के बाद उसकी एक्सिक्यूशन, असैसिनेशन, जो कुछ भी आप कहें, या बकौल आपकी शहादत, उसके बाद क्या हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उस कंपाउंड को बुलडोज नहीं किया? क्या हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने और हमारे उस वक्त के वजीर आजम ने क्या असेंबली में खड़े होकर यूसुफ रजा गिलानी ने, जब स्टेट, ये वो यूसुफ रजा गिलानी जिनको हटा दिया गया था, क्या यूसुफ रजा गिलानी ने आके डिफेंड नहीं किया और ये कहा नहीं कि हम पे तोहमत ना लगाएं कि हम एक टेररिस्ट को छुपा रहे थे? ये यूसुफ रजा गिलानी को इतने खास लाडले नहीं थे, लेकिन शायद ज्यादा लाडले होने चाहिए थे क्योंकि वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की तरह तो कम से कम आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर तोहमत नहीं लगाते थे। लोगों ने मुझसे पूछा कि ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या ये बेहोशी के आलम में है, क्या एमनीजिया हो गया है, क्या डिमेंशिया हो गया है? अभी वो 50 लाख घर और पता नहीं करोड़ नौकरियां, कितनी करोड़ नौकरियां थी, उनको तो हम भुलाए नहीं थे। अंडे, कट्टे, मुर्गियां, वो अभी प्रॉमिसेस अभी हमें याद थे। एक और प्रॉमिस कर डाला, उन्होंने कहा 2021 तक यकसा तालीम पूरे पाकिस्तान में होगी। तो उसके ऊपर एक बच्ची ने लिखा है कि मार्च 2021 तक बेचारा रहेगा ही नहीं तो वादे और झूठ बोल सकता है, इसके अलावा और क्या कर सकता है। नाउ हियर इज माय व्यू पॉइंट अबाउट कि ग्लोरीफाइड टेररिस्ट को क्यों किया जा रहा है। क्या ये डीप स्टेट को अपील कर रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं मुझे बचा लो, मैं सब कुछ करूंगा, मैं उसामा बिन लादेन को भी शहीद करार दे दूंगा, पर मुझको बचा लो, मेरी कुर्सी को बचा लो? ये जो फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं, ये जो शिबली फराज साहब बोल रहे हैं, ये जो नदीम अफजल चंद साहब चले गए हैं, ये जो सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ड्रामे हो रहे हैं, मुझे बचा लो, मैंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनना था, क्या ये है? एंड द शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑफ इट इज कि यस, इट इज सॉर्ट ऑफ दैट। लेकिन इसमें 2 मेरे व्यू पॉइंट्स है। एक व्यू पॉइंट ये है कि हमेशा अगर आप वापस जाएं जहां से ओरिजिन हुआ था इमरान का और हम समझ नहीं पाए, तो ये जब बहुत तालिबान सिंपथाइजर थे तो एक्चुअली उनका स्टांस चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब वो यूएस में बैठे हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप जब उनको थपकी देते हैं छोटे भाई की तरह, तो आगे से वो कहते हैं इमरान साहब, और आप प्लीज ये स्पीच देखिएगा, ये पिछले जुलाई की स्पीच है, बिफोर आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड इन इंडिया ऑन कश्मीर, और वो कहते हैं कि मैं तो कब से कह रहा था तालिबान से दोस्ती ही बेसिकली रूट है। देखा, आई वाज राइट। सो बस साबित हुआ कि एक्चुअली दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ यू टर्न, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिलिबरेट प्लान, ए डिलिबरेट आइडिया कि अपने आप को तालिबान सिंपथाइजर, ना सिर्फ तालिबान सिंपथाइजर दिखाना, बल्कि तालिबान को वो रोल देना जो कि बैरूनी कुव्वतें चाहती हैं कि उनको मिले। इसके अलावा पाकिस्तान में आपने डेमोक्रेसी
کی دھجیاں اڑا دیں. جو خواجہ سعد رفیق نے کل بات کی, مجھے لگا کہ سیاستدان نہیں بول رہا تھا, ایک دکھا ہوا دل بول رہا تھا. انہوں نے کہا دیٹس اٹ, دیٹس دی اینڈ آف ڈیموکریسی ان پاکستان. یہ بھی ممکن ہے کہ عمران صاحب سمجھ رہے ہیں کہ 6 مہینے تو میں کہہ رہا ہوں یا فواد چودھری کہہ رہے ہیں, کیا پتا 6 مہینے نہ ملے. کیا یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ اگلے مارچ تک وعدے کر لو, کہہ دوں کہ میں اسپیس شٹل لے آؤں گا, میں ہوں گا ہی نہیں اگلے مارچ تک. سو ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب کو یہ ڈر ہے and that he is at his weakest, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا پتا 6 مہینے کیا 6 ہفتے 6 دن نہ رہیں تو میں اپنا کوئی اسٹریٹجی تو نکال لوں کہ جی مسئلہ یہ تھا کہ میں تو بہت اچھا تھا لیکن ورثے میں پرابلمز ملی, میں تو بہت اچھا تھا لیکن ٹیم اچھی نہیں ملی, میں نے تو مافیا کے اوپر ایکشن لیا, میں نے تو اپنے دوست کے اگینسٹ ایکشن لیا, جہانگیر ترین کو پکڑ لیا, میں نے تو جناب دیکھے نا میں نے ایک اسلامک بات کی, میں نے اسامہ بن لادن کو شہید کیا کہا تو مغربی قوتوں نے مجھے یہ غائب کیا. یہ اسلام اور ریاست مدینہ جو بنانا چاہتا ہے اور جو نیک کام کرنا چاہتا ہے اور جو مافیا کو قتل کرنا چاہتا ہے, جو مافیا کو دبانا چاہتا ہے, اس کو میڈیا نہیں چھوڑتی. میں بہت مجبور ہوں, میرے خلاف میرے اپنے ہی کابینہ ہو گئی تھی کیونکہ میں نے ان کی کرپشن پکڑ لی, میں نے کسی کو پیسے نہیں بنانے دیے, اور پھر جب میں نے یہ بات کی کہ امریکہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے اور ہمارے گھر کے اندر گھس کے اور ہم کو مار کے چلا جاتا ہے, تو انہوں نے مجھے ہٹا دیا. کسی چیز کے ذمہ دار نہیں, ڈالر میری وجہ سے نہیں بڑھا, نہیں مہنگائی میری وجہ سے نہیں ہوئی, نہیں کورونا میں ہمارا بڑا اچھا رسپانس رہا, عوام جاہل ہے, ہر چیز اوروں پہ ڈال دو, خود اپنی کوئی ذمہ داری نہ لو. اینڈ آج دی اونلی انسپریشن آئی گاٹ واز, میں نے خواجہ آصف کی اسپیچ سنی اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہم, اور میں نے پہلے کبھی ان کی جب بھی اسپیچ آتی ہے تو کوئی وہ فنی بات کرتے ہیں, کوئی سیاسی بات کرتے ہیں, لیکن آج جو انہوں نے بات کی مجھے لگا کہ یار ایجوکیٹڈ بندہ ہے. جب میں مشاہد اللہ صاحب کو سنتی ہوں یا خواجہ آصف کو سنتی ہوں, نفیسہ شاہ کو سنتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ اوکے سارے جاہل نہیں بیٹھے ہوئے, یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور یہ بڑے یہ ہارڈ ورکنگ پارلیمنٹیرین آپ ان کو کہیں گے, اور یہ لوگ تاریخ بھی جانتے ہیں, جغرافیہ بھی جانتے ہیں, بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم کو نہیں چاہیے کہ ٹیررزم کو کسی پلیٹ فارم پہ ڈیفینڈ کرے, کیونکہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں, ہم انتہا پسند لوگ نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم جو اسکول نہیں بھی گئے, جو ڈگریز نہیں بھی رکھتے, وہ بھی جاہل نہیں ہیں, وہ ظالم نہیں ہیں, وہ بے حس نہیں ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ آئی وانٹ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ, کہ just because one prime minister or one person has been put in a place, don't lose hope. We are not all like this prime minister, and that there is hope, and that there is all the reason for you to fight for what you believe in, and fighting for being on the right side of history, regardless of whether you get a position out of it, a job out of it, or money out of it. Always do what you believe in. Do not follow the script that will get you to a position or a prime ministerial role or a ministerial role or a job or a house or a car or a money. That you must listen to, because that is the only route to success and to personal happiness. اب جب سب کچھ سمارٹ ہے تو فین بھی سمارٹ ہی چلے گا. رائل فینز کی سمارٹ فین رینج ہے نوائز لیس. اس کا ریموٹ دے آپ کو کنٹرول اور کنوینئنس, اور اے سی ڈی سی انورٹر فنکشن بنائے اسے انرجی سیور. رائل فینز, ساتھ زندگی بھر کا.